میں دعوت دی ہے ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز ڈاکٹر ملک تقویر احمد خان صاحب کو. السلام علیکم سر. السلام. بہت شکریہ جی. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمیشنز ہمارے جو ہیں وہ جاری ہیں, تو سب سے پہلے ریجنز کے حوالے سے بات کریں کہ ریجنز جو ہیں وہ ایڈمیشن کے سلسلے میں وہ کس طرح کیمپیننگ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا. دیکھیں ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہمارے 53 کے قریب ریجنل آفیسز ہیں ان کو دیکھتا ہے. ایکچولی یہ کوآرڈینیٹنگ, امپلیمنٹنگ اور مانیٹرنگ آفس ہے, اور چونکہ ہم ڈسٹنس ایجوکیشن سسٹم کے تحت او ڈی ایل کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو ہماری آؤٹ ریچ جو ہے وہ انہی ریجنل آفیسز کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہے. ہر ریجنل آفس میں ہمارا ایک ریجنل ہیڈ موجود ہوتے ہیں اور ان کے نیچے پھر پورا عملہ ہے, اور چونکہ بنیادی طور پہ سروس پروویژن ہی ہمارا مینڈیٹ ہے اور پالیسی امپلیمنٹیشن ہے اور مانیٹرنگ ہے, تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. ٹیوٹوریل سپورٹ سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم کاؤنسلنگ سروسز جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں, اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایگزامینیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمیشنز کمپین ہے وہ ہر سیمیسٹر میں ایک ہمارا ہال مارک کہہ لیں, یا ہم چونکہ پورے جو ایڈمیشن کمپین ہے اس کے دوران بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں ہمارا جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ریجنل آفیسز کی, وہ ہم ان کو ڈیٹا پرووائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسی ڈیٹا کی بیس پہ آلریڈی ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اس کی بیس پہ وہ مختلف اسٹریٹجیز بناتے رہتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں بھی ہوتے ہیں, اپنے ٹیوٹرز کے ذریعے, اپنے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز کے ذریعے, اپنے ریسورس پرسنز کے ذریعے, یا جنہیں ہم فرینڈز آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہہ لیں, ان کے ذریعے ان کا طلباء و طالبات کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. اور جو سینئر ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے تھرو ہم پہنچتے ہیں مختلف دور دراز علاقوں میں, اور تاکہ جو تعلیم کی سہولت ہے وہ پورے پاکستان میں, چونکہ جو جغرافیائی طور پر جو بھی پاکستان کی سرحد ہے وہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی موجود ہے, بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل یونیورسٹی کے طور پہ سامنے آئی, اور الحمدللہ ہمارے کوئی 40 کے قریب ممالک میں بھی ہمارے طلباء و طالبات موجود ہیں. جی ٹھیک ہے سر. اگر ہم یہ ایڈمیشنز کی ہی بات کریں, کیونکہ کافی سارے ہمارے ایڈمیشنز ایسے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ہم اپلائی کریں گے کمپیوٹر کے تھرو ہی, سسٹم کے تھرو ہی گھر بیٹھے, لیکن کچھ ایسے ہیں جو مینول بھی کرتے ہیں. لیکن جو مینول کرتے تھے, دونوں صورتوں میں اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے ریجنز اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی سینٹرز وغیرہ ہیں ان کے لیے, کال سینٹر کوئی بنا ہوا ہے؟ جی میں عرض کروں, اس میں دیکھیں ہمارے 53 جگہ پہ تو ہم خود موجود ہیں. ہمارا اپنا عملہ جو یہاں سے ہیڈ آفس سے جو ہے وہ آرگنائز ہوتا ہے یا مانیٹر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہر ریجنل آفس اپنے ایریا کو, جو پرٹیکولر اس کا ایریا ہے, اس کے اندر جتنی بھی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہیں, سروسز ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا ذمہ دار ہوتا ہے ہمارا ریجنل آفس ریجنل ڈائریکٹر کے تھرو. پھر وہ خود جو ہے آگے مختلف چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اس وقت ہمارے مختلف جگہوں پہ پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز بھی موجود ہیں. پھر جو ہے ہمارا ہر سینٹر میں, ہر آفس میں ہمارا جو ہے وہ ہیلپ ڈیسک موجود ہے. اب اسٹوڈنٹ آئیں, اور ہمارے اس وقت سب سے زیادہ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم فوکس ہے وہ پروویژن آف بیٹر اسٹوڈنٹ سروسز ہے. اب اس میں ایک ریجنل آفس کے پاس یعنی جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا وہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے. لیکن ظاہر ہے بہت سارے مسائل جو ایسے ہیں, اگر وہ ایڈمیشن سے متعلقہ ہے, ایگزام سے متعلقہ ہے, یا پیمنٹ سے متعلقہ ہے, تو یقیناً وہ ہیڈ آفس میں ہی آئے گا, تو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ خود اگر جا سکتے ہیں ریجنل آفس میں تو بھی ٹھیک ہے, درخواست بھیج سکتے ہیں, ہمارا ای میل ایڈریس موجود ہوتا ہے. اور میں ایک سمپل سا بتا دوں کہ اگر آپ نے ای میل کرنا ہے تو RD_ آگے جیسے ملتان ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے یا پشاور ہے یا اٹک ہے, جو بھی سٹی کا نام ہوگا وہ آپ لکھ دیں RD_ آگے سٹی کا نام, یعنی جہاں پہ ہمارے آفیسز ہیں. ویب سائٹ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. سیل پوائنٹس ہیں ہمارے, 1000 سے زائد سیل پوائنٹس پورے پاکستان میں موجود ہیں, اور اس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اسٹوڈنٹس کو میں تو یہی گزارش کروں گا, یا ان کے والدین کو,
پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کو ضرور دیکھا کریں. اور آپ نے جو ذکر کیا دیکھیں اگر OAS کے تھرو ایڈمیشن لیں گے, آن لائن ایڈمیشن سسٹم کے تھرو اگر وہ ایڈمیشنز لیں گے تو ان کی آسانی یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 ہفتوں کے اندر اندر ایڈمیشن کنفرم ہو کے ان کو SMS چلا جاتا ہے اور پھر متعلقہ معلومات ان کا جو CMS پورٹل کا پاسورڈ ہے اور اس کا یوزر ID ہے وہ ان کو مل جاتا ہے, اور تمام ایکٹیویٹیز پھر ان کی CMS کے تھرو ٹیوٹرز کی انفارمیشن ان کو وہاں سے مل جاتی ہے. پھر اسی طرح LMS جو ہے جو ہماری اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم پرفارم کرتے ہیں, اس کے ذریعے آپ نے یعنی اسائنمنٹس اپلوڈ کرنی ہے, آپ نے ٹیوٹر کی انفارمیشن لینی ہے, تو وہ آپ نے ڈیجیٹل اور نان ڈیجیٹل کی بات کی. دیکھیے میٹرک FA اور ایسوسیٹ ڈگری BA جو سب کا ہوتا تھا اور ایون BEd اس کے پراسپیکٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں تمام جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے والدین ہیں کہ وہ OAS کو آن لائن ایڈمیشن سسٹم کو پریفر کریں اور اس کے تھرو ایڈمیشن لیں. ہاں وہ بالکل مینول جو ہے فارمز کے تھرو پراسپیکٹس کے تھرو جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے پھر اس میں شاید 4-5 ہفتوں سے زائد بھی وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے, لیکن یہ ودن 3 ویکس جو ہے ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کچھ جو ہے ہمارے جیسے ہائر لرننگ کے پروگرامز ہیں, پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہو گیا, BEd کے پروگرامز ہو گئے, BS کے پروگرامز ہو گئے, تو وہ اپنی اسائنمنٹس ہیں وہ LMS کے تھرو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں, جبکہ میٹرک FA اور ایسوسیٹ ڈگری جرنل جو ہے BA صاحب کا اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ٹیوٹرز کو ڈاک کے ذریعے جو ہے اسائنمنٹس بھیجتے ہیں. اس تمام کی انفارمیشن جو ہے ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے ٹیوٹر سے جو بھی ذریعہ ہے ان سے رابطے کا وہ ضرور رکھیں. اور یہ ڈفرینس ہے میٹرک FA اور ایسوسیٹ ڈگری کا کہ وہ اسائنمنٹس ہیں وہ مینول طریقے سے بھیجیں گے, ان کی رسید وہ سنبھال کے رکھیں گے, لیٹر ان کو ایشو بنتا ہے تو تاکہ وہ اس کو جو ہے ہم کیٹر کر سکیں. اور دوسری صورت میں LMS کے تھرو اپلوڈ کرتے ہیں, جیسے BS ہے, پوسٹ گریجویٹ کے دیگر پروگرام ہیں, BEd کے پروگرامز ہیں, تو وہ LMS پہ اپنی ورکشاپ اپنی اسائنمنٹس میں اپلوڈ کریں. اور وہ پھر یہ خیال رکھنا ہے کہ چونکہ وہ بھی کرائٹیریا اور اسکیجول دیا ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ کہ اسائنمنٹس مثلا 3 کریڈٹ آورس کی اسائنمنٹ 2 ہوں گی اور 6 کریڈٹ آورس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ 4 ہوں گی, تو ان کی ہر ایک اسائنمنٹ کی ڈیٹ موجود ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اسی اسائنمنٹ ڈیٹ کے اندر ہی وہ اپنی اسائنمنٹ اپلوڈ کریں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے. جی ٹھیک ہے سر. ریجنز چونکہ فرنٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں جی ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, سارے اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. ابھی کامنٹس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, مختصراً ان کو سم اپ کر کے کروں کیونکہ اسٹوڈنٹس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ اس ٹائم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی طرف سے کیا پرابلم آ رہا ہے. جیسا کہ ابھی ایک سوال کا آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ آن لائن اگر وہ اپلائی کریں گے تو وہ جلدی ان کو رسپانس آ جائے گا بنسبت کہ وہ مینول کریں گے. ایک تو ایسٹیمیٹ ٹائم پیریڈ ویسے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ویٹ کرتے ہیں اپلائی کر کے کہ کتنا ہوتا ہے یہ بتائیے گا. دوسرا بکس کا ایشو آتا ہے کہ ہمارے ریجنز میں ابھی اسٹوڈنٹس کا بھی کچھ ہے سوالات کہ میٹرک کی جو ہے وہ کتابیں نہیں پہنچی یا دیر سے پہنچتی ہیں, تو اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو میں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ایک جرنل انفارمیشن کے لیے کہ اگر مختلف اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ویب سائٹس کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں, اور اب جو ہمارے آفیشیل پیجز ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارا یوٹیوب ہے, اسی طرح ہر ریجنل آفس نے اپنے آفیشیل پیجز بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر کہیں سے ان کو معلومات ملتی ہیں تو وہ فیک ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اس کو اتھینٹک ہونے کے لیے ہمارا آفیشیل جو پیج ہے اسی پہ وہ جائیں. سب سے پہلے جو ہے اکیڈیمک کیلنڈر کو لازمی دیکھیں اسٹوڈنٹس. اب اس دفعہ سے اور آئندہ ذہن میں رکھیں کہ ہر دفعہ جو سپرنگ کے ایڈمیشنز ہیں وہ 1 جنوری سے شروع ہوا کریں گے, اور 1 جولائی سے جو ہمارے آٹم کے ایڈمیشنز ہیں وہ شروع ہوں گے. اسی طرح پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ہے امتحان جیسے ان کا سپٹمبر میں شروع ہوگا, جو جنوری میں ایڈمیشن ہوگا, اسی طرح جولائی میں جو ایڈمیشن ہوگا ان کا امتحان مارچ میں شروع ہوگا. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنے کی وہ لازمی کریں. ایڈمیشنز کے بعد کنفرمیشن ہو گئی, کنفرمیشن کے بعد پھر وہ جو آپ نے ذکر کیا بکس کا میلنگ,
وہ ڈائریکٹریٹ آف ایڈمیشن جو ہے وہ میلنگ کرتے ہیں میٹرک ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس کی جو بکس ہیں ان کو. اور اگر جو ہائر آرڈر کے پروگرامز ہیں پوسٹ گریجویٹ اور بی ایس وغیرہ کے, تو وہ بکس جو ہماری سافٹ فارم میں بکس اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ مین سورس آف انفارمیشن ہونا چاہیے. ادروائز جو ریجنل آفس ہیں وہ بالکل موجود ہیں, اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ یعنی ان کی جو سروسز ہیں اور ان کی جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری معلومات ہیں بچوں کو ادھر ہی مل جاتی ہیں, جو نہیں مل سکتی وہ پھر ہمیں ہیڈ آفس میں بھیجتے ہیں. اسی طرح ٹیوٹر کی معلومات اگر لینی ہے تو آپ کے یعنی ایل ایم ایس پورٹل پہ موجود ہیں. اسی طرح ایل ایم ایس کے ذریعے آپ نے اپنی جو اسائنمنٹس ہیں وہ سبمٹ کروانی ہے. اسی کے ذریعے آپ نے یعنی کچھ کورسز ایسے ہیں بلکہ جو بی ایس اور آنورڈس پروگرامز ہیں, پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں, بی ایڈ کے پروگرامز ہیں, ان کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں. اس کا اسکیجول بھی وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. صرف اس میں خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایل ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ ٹیمز پہ جانا ہے. ٹیمز کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنی ویب سائٹ, اپنے لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ, تو وہ ان کو جو ہے اپنے جو 6 دن کی ورک شاپس ہیں. اسی طرح کچھ فیس ٹو فیس ورک شاپس ہیں ہمارے جو ٹیچنگ ٹریننگ پروگرامز ہیں اس کی خصوصاً, اسی طرح ریبے کے کچھ پروگرامز ہیں تو متعلقہ ریجنز میں جا کے بچے جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں. ہر ریجن میں ہیلپ ڈیسک موجود ہے. انسٹیٹیوٹر کی معلومات آپ نے لینی ہے تو میں نے سرچ کر دیا کہ وہ معلومات لے سکتے ہیں. اسی طرح ہیلپ ڈیسک موجود ہے, اور ویب سائٹ کے تھرو بھی جو آن لائن ہمارا ویب پورٹل ہے ہیلپ ڈیسک کا, وہ بھی بڑا انفارمیٹیو ہو سکتا ہے. اور ہم سب سے زیادہ اس پہ جو کیوریز ہیں وہ ریجنل آفیسز پہ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور فوری طور پہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ورک شاپ ہے پھر ان کا کوئز ہے. ورک شاپس کی اگر اٹینڈنس کمپلسری نہیں ہے لیکن کوئز جو ہے وہ کرنا لازمی ہے. وہ 5ویں اور 6 دن اپلوڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ نے اس کو لازمی اٹیمپٹ کرتا ہے. 30% اس کی ویٹیج ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ, کہ اگر وہ مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک اچھا خاصا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر ایگزامینیشنز ہے, اس میں ایڈمٹ کارڈ جس کو ہم پہلے رول نمبر سلپ کہتے تھے وہ بھی ہمارے پورٹلز پر موجود ہے, اور وہیں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ایگزام سینٹر میں لے جائیں. اور اس وقت ایگزام مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہو چکا ہے. ایک اور چیز جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ ٹیوٹرز ہیں وہ اگر ایگزامینیشن میں مارکنگ کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ای مارکنگ کا سسٹم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے شروع کیا ہے, تو وہ جو ہے متعلقہ ریجن میں جا کے یا وہ جو متعلقہ پورٹل ہے اس کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ویریفائڈ اور رجسٹرڈ ٹیوٹر ہونا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی مشکلات ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ متعلقہ ریجنل آفس میں جائیں گے تو ان کی اس میں جو ای رجسٹریشن ہے وہ آسان ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے فی کنسیشن, اور میرا خیال ہے اوپن یونیورسٹی سب سے زیادہ جو ہے فی کنسیشن کی مد میں ایک سال میں کوئی 10 کروڑ کے قریب جو ہے وہ اس مد میں دیے جاتے ہیں. ایک بہت بڑی رقم ہے جو ایک کمیونٹی سروس کے لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے لیے, جیل انمیٹس کے لیے, ادروائز جو فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں, چیلنج پرسنز ہیں, ان کے لیے فی کنسیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو ہمارے ریجنل آفس میں جا کے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی بالکل, ریجنل آفیسز سے بھی ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری انفارمیشن ہے. کچھ سر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور سجیشنز بھی دے رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بی ایڈ میں ایڈمیشن لیا تھا, پروگرام چینج کرانا ہے, یعنی اگر فی اسٹرکچر کا یا فی کا ڈفرینس ہو تو کیا وہ نیکسٹ سیمسٹر میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے؟ جی, اس میں پروگرام چینج کے حوالے سے ڈائریکٹر ایڈمیشنز جو ہیں وہ بہتر اس میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی سہولت موجود ہے. لیکن ود ان جب سیمیسٹر شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی. سیمیسٹر سے پہلے, بکس ڈلیور ہونے سے پہلے یا سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے وہ اگر اپنا پروگرام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں, اس کی پروویژن ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو ہماری ورک شاپس ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں یا پھر وہ آپ اسٹوڈنٹ کو جانا پڑتا ہے؟ نہیں, دونوں ہیں. اگر جیسے پروجیکٹس ہیں, ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں, اس کی فزیکل ہوتی ہیں وہ جو ہماری ورک شاپس ہیں, اور باقی جتنے کورسز ہیں, مثلا آپ فرض کرتے ہیں پاکستان اسٹڈیز ہے, ہسٹری ہے, سوسیالوجی کوئی بھی, تو اس کی ایک کوڈ کی 6 دن کی ورک شاپ ہوتی ہے, اور وہ اپنا متعلقہ جو ہے ان کا اسکیجول جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ان کے پورٹل پہ.
ان کو ہم ای میل بھی کرتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں, اور جو پورٹل ہے اس پر بھی انفارمیشن ہوتی ہے. ایک اور چیز جو ہے ہماری ایپ ہے, اس کو میں کہوں گا تمام اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لازمی ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس کے اندر پھر نوٹیفیکیشنز آ جاتے ہیں. یہ جو ہے کہ ہمیں ایس ایم ایس نہیں ملا, ہمیں ای میل نہیں ملی, دیکھیں یہ ملتے تو ہیں, ای میل تو لازمی ملتی ہے, لیکن اگر آپ نے خود اس کو اپلائی کیا ہے اور آپ نے خود ای میل بنائی ہے تو وہ ایک بڑا امیجیٹ سورس آف انفارمیشن ہے. اور اگر نہیں تو پھر آپ جہاں پہ ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ اور باقی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں, وہاں میں کہوں گا کہ ہر صورت میں ہماری جو ایپ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں, اور اس میں پھر جتنی ٹائلز ہیں وہ موجود ہیں, اور آپ کو تمام انفارمیشن وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے, اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ اپڈیٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. احمد پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہے لیکن ابھی تک لیبل پرنٹ نہیں ہوا ہے, تو اندازاً کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ میرے خیال میں کافی سارے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. جی اس میں ایسے ہے کہ وہ جو بکس ہیں وہ ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایڈمیشن کنفرم ہو رہا ہوتا ہے کہ ود ان ویک اور سو جو میلنگ پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور ان کو ساتھ ساتھ ایڈمیشن جو بکس ہیں وہ جاری ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس کے یہ بھی سوالات ہیں کہ جتنے سیمسٹرز ہیں اتنے ہی ایگزامز ہوں گے. سیمسٹر وائز ایگزام کا ہمارا سسٹم ہے یا اینول ہے یہ؟ نہیں ہر سیمسٹر بعد آپ سمجھیں کہ ہر 6 مہینے بعد ایگزام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جن کی ڈگریز کمپلیٹ ہیں لیکن ڈی ایم سی اپڈیٹڈ نہیں ہے, وہ ریجنل سینٹر سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ وہ ویسے ڈائریکٹ ایگزامینیشنز کو بھی وہ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ بھی بھیج سکتے ہیں پورٹل کے تھرو, لیکن اگر کوئی ایشو ہو تو ریجنل آفس میں جا سکتے ہیں, وہ پھر ای میل کے تھرو ہمیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور ہم ایگزامینیشن کو ریکویسٹ کرتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہیں. چونکہ ہمارا والیوم ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہے, اور پھر اسٹریچ بھی بہت زیادہ ہے, فزیکلی بھی ہم بہت پورے علاقے پہ ہم موجود ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے بعض کا تو وہ ضروری نہیں کہ اوپن یونیورسٹی کی وجہ سے آتا ہو, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو وہ چیلنجز اس لیے بھی ہمیں درپیش ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے مقابلے کے لیے ہم تیار بھی ہیں, اور ریجنل آفیسز تو ہر دم تیار ہیں, اور جو ہے آپ وہاں پہ اگر جاتے ہیں تو مسئلہ اگر ان کے حل کرنے کا نہیں بھی ہوتا تو بہرحال وہ متعلقہ سیکشن تک ضرور پہنچاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس کو کہوں گی سجیشنز آپ کی بعد میں سر تک پہنچا دوں گی, صرف ابھی جو ہے وہ سوال تاکہ سر ڈائریکٹ جو ہے آپ کو جواب دے سکیں. سر ہمارے پاس کچھ پروگرامز ہیں جیسے ایم فل کے پروگرامز ہیں, تو وہ فیس ٹو فیس موڈ میں آفر ہو رہے ہیں یا ریجنز میں جیسے ان کو آن لائن کلاسز لینی پڑیں گی؟ جی بہرحال وہ جو ہے ہیڈ آفس کے تھرو, یعنی جو مین ہمارا کیمپس ہے اسی کے تھرو رن ہوتے ہیں, وہ ایز پر HEC پالیسی ان کو جو ہے وہ رن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے پروگرامز ایسے نہیں ہیں جو کہ ODL موڈ میں یا ہمارے ریجنز میں آفر ہو رہے ہیں؟ نہیں, وہ ٹیکنیکلی فیس ٹو فیس پروگرامز ہیں, لیکن ان کی ورک شاپس یا ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو بھی اپروپریٹ سمجھتا ہے وہ کرتا ہے. جی لیکن وہ بیسڈ ہیں, ہیڈ آفس بیسڈ پروگرام ہیں سارے. ٹھیک ہے سر. البتہ اس دفعہ ہم نے ایڈمیشن جو ہے مختلف ریجنل آفیسز میں اس دفعہ کی ہیں, کنڈکٹ کیے ہیں تھرو آن لائن سرویلنس, اور بڑا سکسیسفل ماڈل رہا ہے. جی, اور ہم اس طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو وہ دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر. اسٹوڈنٹ ایک ہیں جن کا ایگزام سینٹر پنڈی میں تھا, وہ چینج کروا کے بہاولپور ریجن جانا چاہ رہے ہیں, اس کی کیا؟ جی اس کے لیے پورا جو ہے پروسیس موجود ہے. وہ امتحان شروع ہونے سے 15 دن پہلے, میرا خیال ہے 15 دن اگر میں غلط نہیں ہوں تو, لیکن بہرحال ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے, وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے پورٹل کے تھرو, اور پھر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ جینون ہے ان کی ڈیمانڈ ریکویسٹ اور متعلقہ فیس جمع کرا کے, تو پھر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ اس کو تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ایک آخری بات میں صرف وہ کرتا چلوں کہ ایڈمیشن جو ہے اس وقت ہم انرولمنٹ کہتے ہیں جو آلریڈی کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور ایڈمیشن جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو میٹرک, انٹر, بی ایڈ اور سرٹیفکیٹ کورسز کے فریش کے داخلے جو ہے وہ 5 مارچ 2025 تک اس کی تاریخ ہے. جی آپ فیس جمع کرا کے تو داخلہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بی ایس جو ہے ODL کے اور بی ایس ایون فیس ٹو فیس پروگرام جو ہیں, ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں, آرٹس اور کامرس کے پروگرامز ہیں, PGD کے پروگرامز ہیں فریش جو, وہ بھی 5 مارچ 2025 تک ایڈمیشن لے سکتے ہیں. البتہ MPhil PhD اور MS کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ کلوز ہو چکے ہیں. اسی طرح جو انرولمنٹ ہے, یعنی جو آلریڈی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں کسی پہلے, دوسرے, تیسرے سمیسٹر میں, اور اگلے سمیسٹر میں وہ داخلہ انہوں نے لینا ہے, تو اس کو انرولمنٹ کہتے ہیں. انرولمنٹ جو اگلے سمیسٹر کے لیے کنٹینیو اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ تمام پروگرامس کی اس وقت جاری ہے, اور 10 مارچ تک وہ اس میں داخلہ یعنی انرولمنٹ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال جو ہم سب سے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے، ڈگری پروگرام جو بھی ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں، تو ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے کہ وائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یعنی ایجوکیشن آپ کے گھر کی دہلیز پر ہم ہر جگہ پر موجود ہیں. ایک فلیکسیبل ان سینس کہ آپ کے اپنے ٹائم اور اسپیس کے مطابق تعلیم جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میٹرک جو ہے اس کا ایک اسپین ہے 4 سیمیسٹر، لیکن آپ 8 سیمیسٹر میں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بلکہ شاید 10 سیمیسٹر کی گنجائش ہے. تو اس طرح ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے. دوسرا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن اس وقت موجود ہے، اور جب سے یہ ڈیجیٹل انٹرونشن جو ہے وہ موجود ہے تو علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے وہ بہتر آپشن ہو سکتی ہے. خواتین کے لیے سب سے بڑی آپشن ہے. اس وقت بھی 50% سے زائد خواتین جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اسی طرح جو ان سروس لوگ ہیں جو ایک اپنی عمر کی خاص حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ اپنی ایجوکیشن امپروو بھی کر سکتے ہیں، معاشرے کا اچھا شہری بننے کے لیے بھی اپنی جو پروگریشن ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اپرچونٹی جو ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کے علاوہ شاید کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے. ایون میٹرک ایف اے بی ہے ہمارے پاس. 70 اور 80 سال کے جو لوگ ہیں وہ بھی میٹرک اور ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری یا بی اے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خصوصیات ہیں اوپن یونیورسٹی کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پریفر بھی کرنا چاہیے اور داخلہ بھی یہاں پہ لینا چاہیے. اور بالکل ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی ہے، ورلڈ ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن میں تو ہم رینکنگ میں بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، اور مختلف جو میٹرکس ہیں اس کے اندر علامہ اقبال یونیورسٹی اپنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے، اور اچھے پوزیشنز پہ دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر موجود ہے. بہت شکریہ سر.